الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ البقرہ کی یہ 16ویں کی آیات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے حوالے سے سلسلہ کلام چل رہا ہے کہ دیکھیں ان سب نے ایک ہی دعوت پیش کی ہے، کوئی فرق نہیں ہے کسی پیغمبر کی دعوت میں، بلکہ اس سے پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، یہ جو قدیم دور کے پیغمبر ہیں، ان کی دعوت بھی یہی تھی، کیونکہ اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے شروع دن سے، اور وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے ہاں انسانوں کے لیے جو طریقہ زندگی ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے والا دین ہے یہ، کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی رضا کے تحت انسان زندگی بسر کرے، وہ مسلم ہے۔ تو آگے اسی حوالے سے بات چل رہی ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے، یہ یہود اور نصارہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے اور قوم سے، کہتے تھے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ یہودی کہتے تھے کہ یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اب یہ چیزیں اللہ نے یہ نام نہیں رکھے کبھی بھی ان قوموں کے، جو یہ یہود اور عیسائی ہیں، یہ انہوں نے خود رکھے یہ نام۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت جو ہے یہ کسی قوم کے ساتھ اللہ نے منسوب نہیں کر دی، بلکہ یہ تو جو بھی اللہ کی ہدایت کو اختیار کرے گا وہی ہدایت پر ہے، یعنی ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی، جو اللہ نے بھیجی ہے، لہذا ایسی کوئی بات نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کو اختیار کرو، یہ ہے ہدایت، ابراہیم کی جو تعلیمات تھی، یعنی اس نے تو اللہ کے دین کی خاطر دیکھے کتنی قربانیاں دی، پوری زندگی قربانی سے بھری پڑی ہے ابراہیم علیہ السلام۔ حالانکہ کس ماحول میں آپ کھولی آپ جانتے ہیں، ایک مشرک گھرانے میں آپ، باپ جو تھا وہ بت پرست تھا، بت بیچتا تھا، لیکن اپنے گھر کو چھوڑ دیا اللہ کے دین کی خاطر اور نکل پڑے۔ باپ نے اتنی دھمکی دی کہ ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ اب دیکھیں باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے پر کتنا پختہ ہے، یعنی مشرکانہ عقیدے پر کتنا پختہ ہے، کہ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ اگر تو باز نہ آیا اپنی حرکتوں سے، میرے معبودوں کے جو تو برا بھلا کہتا ہے، میں تجھے سنسار کر دوں گا یا تجھے گھر سے نکال دوں گا، اور نکال بھی دیا گھر سے۔ اور پھر ساری زندگی دیکھیں کس طرح سے آزمائشوں سے گزری ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم کا طریقہ یکسو ہو کر اختیار کرو، یہ ہدایت۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھا، وہ یکسو مسلم تھا۔ قولو، اے مسلمانوں کہہ دو، آمنا باللہ، ہم تو ایمان لائے اللہ پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار تھے ان سے کہا جا رہا ہے آئندہ کے لیے کہ کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجا، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وما انزل الی ابراہیم، جو کچھ ابراہیم پر نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لائے، واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور اسی طرح سے اسماعیل پر، اسحاق پر اور یعقوب پر اور اولاد یعقوب پر جو کچھ نازل ہوا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو، عیسیٰ کو، ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور تمام نبیوں پر ان کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی بھیجا گیا، جو کچھ بھی ان کو دیا گیا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان، اور تمام انبیاء کی تعلیمات، سب کتابوں پر ایمان، تب ایمان اللہ کو قبول ہے۔ کسی ایک پیغمبر کا انکار یا کسی ایک کتاب کا انکار انسان کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی کہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے جو کچھ اللہ نے ہماری طرف بھیجا اس پر بھی، اور اس سے پہلے جتنے پیغمبر ہیں ان سب کے تعلیمات کو ہم مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی ہم یہ اختیار ہی نہیں رکھتے ہم ان کی درجہ بندی کریں یا ہم کسی کو مانیں کسی کو نہ مانیں، ہمیں تو جو رب نے حکم دے دیا ہم تو اس کے پابند ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی اللہ کے مسلم ہیں، اسی کے آگے سر تسلیم ہم کرنے والے ہیں۔ اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمام انبیاء برحق ہیں، ہم نے آمنا و صدقنا کہہ دیا، تمام کتابیں برحق ہیں، ہم نے مان لیا۔ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بس اگر یہ اس طرح سے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر یہ ہدایت پر۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑتے ہیں اس چیز سے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی ضد ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں، یعنی کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، بس ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، اسی میں مبتلا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے، نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے، یعنی اللہ بڑی قدرت کا مالک ہے، وہ ہر ایک کی سن رہا ہے، کسی کا کوئی لفظ نکلتا نہیں وہ پہلے ہی جانتا ہے، اور صاحب علم ہے۔ صبغۃ اللہ، ان سے کہو کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے مراد اللہ کی ہدایت کو اختیار کرو، اس کا رنگ تمہاری زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور کہہ دو ہم تو اسی کی بندگی کرنے والے ہیں، یعنی ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے خالق کی بندگی کریں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، جبکہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ دیکھیں نا، جب ہم ایک ہی رب کے بندے ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں پرورش کیا، وہی ہمیں اس دنیا میں رکھے ہوئے ہے، جب تک وہ رکھے گا ہم ہیں، یعنی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے یہاں سے دنیا سے رخصت ہو، جب وہ چاہے گا واپس بلا لے گا۔ اور ساری کائنات اس نے ہمارے لیے تفسیر کی، ساری کائنات۔ ابھی حافظ صاحب پڑھ رہے تھے کہ تمہارے لیے سورج کو مسخر کیا، تمہارے لیے چاند کو مسخر کیا، تمہارے لیے زمین کو، تمہارے لیے آسمان کو، رات کو، دن کو، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو تم نے مانگا، یعنی ہر ضرورت تمہاری پوری کی۔ وَآتَاكُم مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہیں اس نے سب کچھ وہ دیا جو تم نے اس سے مانگا۔
یعنی بڑا یہ پڑھنے کا ہے، یہ پورا رکوع بار بار پڑھنے کا ہے. اللہ نے احسانات جتلائے ہیں اور پھر جو ہے دعوت دی اور کہا کہ اتنی نعمتیں گنوانے کے بعد پھر فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گن ہی نہیں سکتے تم جو ہے. تو پھر تم اس سے ہٹ کر کس کس کے آگے سر جھکا رہے ہیں؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کیا تم اس اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اچھا اگر نہیں مانتے تو پھر ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. ہم سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے ہمارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی ذات کے لیے مخلص ہیں، یعنی اسی ذات کے لیے ہم نے اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیا ہے. ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو ان ابراہیم اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کہ یہ جو پیغمبر تھے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، کانوا ھودا و نصارا، یہ یہودی تھے یا نصارہ تھے؟ ایسی کوئی بات نہیں. قل انتم اعلم ام اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یعنی کیسے کیسے تمہارے دعوے. ومن اظلم، بس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی کو چھپائے. یعنی تمہاری تعلیمات میں یہ بات شامل تھی، تم اپنی کتابوں کو کھول کر پڑھو تو صحیح، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ خالص اللہ کے بندے بنو، اس کی بندی کرو. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی بھیجی ہوئی گواہی کو چھپائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اس سے غافل نہیں ہے. اللہ دلوں کے حال بھی. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، اب پھر یہ بات دہرائی، ابھی پچھلے رکوع میں بھی یہ دہرائی تھی اللہ تعالیٰ نے. فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، یعنی یہ سارے پیغمبر جو گنوائے گئے ہیں. لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے اپنی کمائی پہ. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی کمائی کیا ہے، انسان کے اعمال کا جو نتیجہ اسے آخرت میں ملے گا وہی اس کی کمائی ہے. اللہ اس کو کسب قرار دیتا ہے، تو اس کمائی کی فکر کرو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر گئے اس کے بارے میں تم جواب دہ نہیں ہو، تم سے نہیں پوچھا جائے. لہذا ہمیں اپنے اعمال کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور آخرت کی تیاری اسی بنیاد پر ہے، ہمارے اعمال کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.